سعد إلى منتهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیدہ تاریخ کی ایک بہت ہی نیک خاتون گزری ہیں جو خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ تھیں، اور انہوں نے بہت سارے کام جو تھے وہ عوام کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کروائے، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ان کو علم و ادب سے بھی بہت دلچسپی تھی، کچھ نہ کچھ پڑھتی اور سیکھتی رہتی تھیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ میں دین اور دنیا دونوں لحاظ سے جو ہے باخبر بھی رہوں، لوگوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچاتی رہوں، اور اللہ رب العزت نے جو مقام مجھے عطا کیا ہے اس سے میں لوگوں میں آسانیاں بھی بانٹتی رہوں. نہر زبیدہ بہت ہی ایک مشہور نہر ہے جو ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے عراق سے اور مکہ تک جو ہے وہ بنوائی تھی. اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا تھا حج کرنے کے لیے، جب وہ خود گئیں کہ پانی کی بہت مشکل ہوتی ہے، جب حاجی عراق سے نکل کر مکہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں پانی کے بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ حاجیوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو یہ نہر بنوانے کا مقصد یہی تھا کہ حاجی جب راستے میں ہوں اور کہیں پہ بھی ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس نہر سے استفادہ کر سکیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نیک ولی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ زبیدہ تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور مجھے بہت عزت بخشی. تو ان ولی نے کہا کہ تم نے ایک بہت اچھا اور نیک کام کیا تھا نہر زبیدہ بنوا کے، یقیناً اللہ رب العزت نے اسی کے صلے میں تمہیں عزت بخشی ہوگی. تو زبیدہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. زبیدہ نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لائی ہو تو میں نے کہا کہ میں نے بہت سارے عوام کی بہتری کے لیے کام کیے، جن میں سے ایک سب سے بڑا کام نہر زبیدہ ہے، اور میں نے یہ عراق سے لے کے مکے تک اس لیے بنوائی تاکہ اللہ کے بندے جب حج کے لیے جائیں تو انہیں راستے میں پانی کی کوئی تکلیف نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم نے جو یہ بنوائی ہے اس میں تو سرکاری خزانہ خرچ ہوا، اس میں تمہارا کیا کام ہے؟ یہ تو یوں بھی تمہیں کروانا چاہیے تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے عہدے اور مقام سے سرفراز کرتا ہے تو آپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنی رعایا کا خیال رکھیں. تو زبیدہ کہتی ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی اس بات کے بعد خاموش ہو گئی. لیکن پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارا ایک عمل ایسا ہے جس پہ ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھ رہی تھیں کھانا کھانے کے لیے، تو اتنے میں اللہ اکبر کی آواز گونجی، یعنی اذان شروع ہوئی. تو تم نے کھانے کو پیچھے کر کے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھا اور پوری عزت اور احترام کے ساتھ اذان کو سنا. جب اذان مکمل ہو گئی تو اس کے بعد تم نے جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو درود طعامہ پڑھا جاتا ہے، وہ تم نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر تم نے اپنا کھانا شروع کیا. تو ہم کو تمہاری یہ ادا پسند آئی اور اس ادا پہ ہم تمہیں بخشتے ہیں. تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اذان کے دوران اس کو توجہ سے نہیں سنتے اور جس طرح سے اذان کو سننے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو یقیناً ہم اچھا نہیں کرتے. اذان کو سننے کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے دین میں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اذان کو سنیں، اور جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے ان کلمات کو آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں. لیکن جب وہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پہ پہنچے تو اس وقت آپ نے ان لفظوں کو نہیں دہرانا، بلکہ ان کے بجائے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. تو گویا جب آپ اس طرح سے باقی کلمات وہی کہتے ہیں جو مؤذن نے کہا، لیکن حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، تو گویا پھر آپ اس عبادت کا جواب اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا ہے. اور پھر اذان کے مکمل ہونے کے بعد درود طعامہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعا کرتے ہیں. تو گویا آپ اس عبادت کا صحیح سے جواب دیتے ہیں جو کہ اس کا حق ہے. اور جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی کہ اذان کا احترام کرتے ہیں، اس کے الفاظ دہراتے ہیں، درود طعامہ پڑھتے ہیں، تو جب وہ مریں گے تو مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب ضرور ہوگا. اس لیے ہمیں اذان کو توجہ سے سننا چاہیے، اللہ کا پیغام سمجھتے ہوئے اس کے کلمات کو دہرانا چاہیے، اور اس وقت ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. ويبلغ سعد إلى منتهى.